السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہم سب جانتے ہیں جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، مختصر کچھ باتیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کیا حال ہو چکا ہے۔ 2020 گزر چکا ہے، 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کے حالات کو دیکھا، دنیا کی پریشانیوں کو دیکھا، دنیا کی آزمائشوں کو دیکھا اور ہم نے خود تجربہ کیا آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ بولو، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنی نافرمان اولاد سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو جس ماں نے جنا ہے اس ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت رکھی ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ لیکن آخر حالات کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں جن جن پریشانیوں کا تم سامنا کر رہے ہو، جن جن حالات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حالات غیروں کی وجہ سے، ہرگز نہیں، حالات مسلمانوں کی وجہ سے ہیں۔ اور علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دنیا مسلمان کے لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو ان کی جنت تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے، ان کی جنت ہمارے گناہوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے دنیا میں حالات پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ہم نے چونکہ دیکھا، آپ نے بیچ میں دیکھا کئی عرصے تک مسجدیں بن رہی، اب مسجدیں کھلی پھر بھی مسلمان نمازی کتنے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھلا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ آزمائشوں میں ہمیں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، سردی کے ڈر کی وجہ سے فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کان سے کسی کی غیبت سنتا ہے، الغرض جو بھی گناہ اس زمین پر کرتا ہو، زمین اللہ سے کہتی الہ العالمین تو نے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، اس کے باوجود یہ مؤذن کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کے باوجود یہ سردی کے ڈر سے فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، اس کے باوجود اس کی آنکھیں صحیح دیکھنے کو تیار نہیں بلکہ غلط دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، اس کی زبان صحیح بات بولنے کو تیار نہیں بلکہ غلط بولنے کے عادی ہو چکے ہیں، اللہ اجازت دے دے اسے زمین میں ڈسا دیا جائے، اسے زمین میں ختم کر دیا جائے۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے زمین بندہ میرا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک تو معاف کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بہت سی چیزیں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، جیسے ہم ملازموں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے بلکہ نظر انداز کرتے ہیں، اللہ پاک بھی بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں فساد برپا ہوا ہے، اس دنیا میں جو فتنہ برپا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسا ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کہہ دے کن فیکون، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے، اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے حالات درست کر دے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسا ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، مسلمان کا ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں پٹن والوں، یہ بات میں کھل کر کہتا ہوں، جب کوئی مذہب اسلام کو نہ ماننے والا مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بولو نہیں ہے۔ بے شک اس لیے کہ اسلام مذہب نے آنکھوں کی حفاظت کو بتلایا، اسلام مذہب نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا، اسلام مذہب نے رشتہ داروں کے حقوق سکھلائے، اسلام مذہب نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا۔ تو غیر مسلم جب مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، جب مذہب اسلام کو پڑھتا ہے،
تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں۔ اس لیے کہ جس اسلام کو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جس اسلام کو ہم نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں پڑھا ہے، وہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ حالات کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اس کے لیے حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دوسرے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک صحابی سخت بیمار تھے، اور ایسے سخت بیمار تھے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن سوکھ چکا ہے، لکڑی کے مانند سوکھ چکا ہے، اور بدن میں کمزوری اس قدر آ چکی ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندے بیمار ہو میرے صحابی، بتلاؤ تو صحیح بیماری میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے نا بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے سوال کر لیا، میرے صحابی بتلاؤ تو صحیح بیماری میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے جواب دے دیا، اللہ کے نبی میں مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی میں تجھے مجھے جتنی تکلیفیں دینا ہے دے دے، دنیا کی زندگی میں مجھے جتنے دکھ دینے ہو دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے مجھے محفوظ فرما لینا، آخرت کی پکڑ سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، نہ تم آخرت کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور ایک روایت کے مطابق اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دن صحابی نے اس آیت کریمہ کا اہتمام کیا، بیمار صحابی نے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا نصیب فرما دی۔ تو میرے بھائیو، دنیا کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، علماء نے فرمایا اگر کسی کو لا علاج بیماری لاحق ہو چکی ہے، ایسی بیماری کے ڈاکٹروں کے رپورٹ جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹروں کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، طبیبوں کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو بولو شفا دینے والا کون ہے؟ اگر مقدر میں شفا ہوگی تو اللہ پاک ضرور شفا نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کا استعزاز نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو، جمعہ کا مبارک دن ہے، نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لیں۔